فرمایا اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ۔ اور لوگوں بڑے بڑے زلزلے تم نے بھی دیکھے ہوں گے، لیکن قیامت کا زلزلہ یہ سب سے بھاری زلزلہ ہوگا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ پہلے چلیں گے، پھر دوڑیں گے، پھر اڑیں گے، پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ گالے کل اہن المنفوش، جس طرح روئی دھن دی جاتی ہے اس طرح یہ گالے بن جائیں گے۔ پہلے آسمان پگھلے گا، تانبے کا بن جائے گا، پھر وہ آسمان ایسا گرم ہو کر پگھل کے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وہ پھٹ پڑے گا، سمندر ابل پڑیں گے، زمین سے بدل جائے گی اور زمین کو کھینچ دیا جائے گا۔ اس میدان میں ساری مخلوق کو اکٹھا کیا جائے گا اور زمین تانبے کی بنی ہوئی، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی، سارا مکان برابر ہوگا۔ دنیا میں تو چھپ جاتا تھا، اللہ فرماتے ہیں کوئی وہاں پر اونچ نیچ بھی نہیں ہوگی، بالکل وہ کھینچی ہوئی زمین، چٹیل میدان، اور اس میں لوگ جمع ہوں گے، اول سے لے کے آخر تک انبیاء اور ان کی امتیں ساری اس زمین پہ جمع ہو جائیں گی، اور گرمی کی شدت سے پسینے سے شرابور لوگ، کسی کا گناہوں کے بقدر پسینہ منہ تک آ رہا ہوگا، کوئی غوطے کھا رہا ہوگا، اور مخلوق میں عجیب حالت ہوگی، ہر ایک کی زبان پہ ہوگا رب نفسی نفسی، اے میرا پروردگار۔ آج اولاد دے بارے میں کوئی نہیں گل کردا، دنیا دے تا اولاد دے پیچھے سارے حرام دے کمائیاں کٹھیاں کر رہے گی جا، بینک بیلنس تھے جتنے کوڑ بڑھے مار گئے کس سے پترہ دکھاتے، پتر ہی جو وفادار نکلیں ابے نو دب کے آئیں تو انہاں مغفرتی دعائی کو نہیں چکی تھی، نہ کہ شکر ہے بابا جی قطع تو لکھے تو کھا گی جائیں۔ اے لعنت دنیا دی شروع ہو گئی جا، تیرے حد کی آیا جناب تے خدانو ناراض کیتے ہی پترہ راضی کیتا ہی۔ آج پتر نظر ہی کوئی نہیں پہ آتے، وہ بھی آدھن جوما یا پھر المرء، ہون تو بھائی تو نسا مہندے، زنانی تو نسا مہندے، بندے کوڑ مار کے حرام دیا کمائیاں، یا زنانی تو ڈر کے کریں دے، یا پترہ دی محبت کریں دے، یا دوستہ تے سنگیاں دی، تے یا بات ایم این اے تے ایم پی اے نو کچھ کرنا ہوتے، یہ ہوں یم کے نہیں، اتھے کوئی بھی نیڑے نہ سی، سارے پریشان ہیں۔ اللہ کے جلال کیسا دورہ ہے، ساری دنیا رو رہی ہے تنے تنہائے، میدان محشر میں یکدم اللہ ان کے دل میں خیال ڈالے گا کہ یار جائیں کسی ہستی کے پاس اور اس سے دعا کروائیں کہ حساب کتاب جلدی شروع ہو جائے، نہیں تو محشر کی گرمی اتنی شدت اختیار کر چکی ہے جو قابل برداشت نہیں۔ سب کٹھے ہو کے حضرت آدم کے پاس ہے، ساتھ ساتھ اپنے عقیدوں کو بھی سوچتا، اے پیر تھوڑا مارا تے جنت تو پار، جنت تو پار جہنم نہیں، فلانے تھوڑا مارا تے گی جا، اتنے تھوڑا دی گل نہیں، اے ساری اولاد آدم کی آدم کے پاس آ گئی اور کہتے ہیں انت ابو البشر، انت آدم، اے ابا جی اے آدم، تو سارے نوع بشر کا ابو ہے، اور تو دیکھ رہا ہے ہم سارے تیری اولادیں، اور صرف ادعو اللہ، کام اتنا ہے کہ اتنی دعا کر کہ حساب کتاب شروع ہو۔ حساب نہیں شروع ہو رہا، آدم علیہ السلام گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، صفی اللہ پہلا بشر، ابو البشر، ابو الانبیاء، گھٹنوں کے بال گریں گے اور کہیں گے لست لہا رب نفسی نفسی، اے میرے پروردگار
نفسی، آج تو مجھے بچا لے، مجھے اپنی اولاد سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور وہ کہے گا رب نفسی نفسی، اللہ کے جلال سے آدم بھی گر جائیں گے، یہ ہمت بھی نہیں کر سکیں گے کہ اللہ سے دعا کر لوں۔ یہ حساب کتاب شروع ہو، اور پھر ہاتھ کانپتے ہوئے کانپتی ہوئی زبان سے کہیں گے لست لہا لست لہا، یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ میرا منصب نہیں ہے، عید جاؤ کسی اور کی طرف جاؤ، یہ میرا منصب نہیں۔ ساری دنیا پھر کے حضرت موسیٰ کے پاس آئے گی، اول سے لے کے آخری انسان تک حضرت ابراہیم کے پاس آئے گی، حضرت ابراہیم بھی گر جائیں گے اور کانپ رہے ہوں گے، زبان پہ جاری ہوگا رب نفسی، اے میرا اللہ آج مجھے اپنے قہر سے بچا لے، تیرا جلال، تیری ذات، تیری شان جلالی اپنے عروج کمال پہ ہے، غاضب الرب غضباً، آج تیرا جلال ہے، میں ابراہیم اسماعیل کی بات بھی نہیں کرتا، آج تو میں تجھے اپنی جان بخشی چاہتا ہوں، رب نفسی نفسی نفسی۔ اور پھر جب کانپتے کانپتے کہیں گے لست لہا لست لہا، یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ جد الانبیاء پیغمبر حضرت ابراہیم۔ تم نے کیا عقیدہ بنایا؟ قیامت کے دن عدالت کی کرسی پہ علی ہوگا، کہتے میرا پیر ہوگا، کہتے لاجپال سیال ہوگا، اس دی لاجتے پہلے ہی نکل گئے ہیں مشرکہ، لاجپال سیال لاجپال ابال، اتنے ابال انال نہیں، اتنے تو سارے انبیاء پہ آگے رب نفسی نفسی، لست لہا تے کم کتنا بخشامنا بھی حالے نہیں، حالے صرف دعائے کہ حساب کتاب شروع ہوئے۔ ایک آدھنا کہ پیر سیال لاجپال بخشا گنسی، اے پترہ آپ بخشیسی تھا، بخشا گنسی جلے اگلا چاڑا نا، ایک جرم جدہ ثابت ہوگی، اللہ فرمائے کہ یاد رکھو ایک گناہ لے کہ میرے دربار اتنا آئی ہے، اوکے بے شرک، ساری دنیا دے گناہ جے کسے بندے جمع ہو بندے لیکن شرک نہ ہویا، پیغمبر کریم فرمائے کہ اللہ رحمت نال بھی بخشے سی تے توحید دی وجہ تو بھی بخشے سی تے شفاعتی جڑی میری شفاعت ہے وہ بھی نہ گناہگار ہوئے تھا، لیکن شرط ملکی اللہ لا یشرک باللہ شیئا۔ میرا بھائی تم تو انہیں سوچی کہ دے نہیں، آج تیرے تے میرے حال تے غیر مسلمان دے حال کوئی فرق نہیں، وہ بھی دنیا دنیا تے تو بھی دنیا، اسے نہیں سوچی بیٹھے۔ اصل وہ مقام حضرت موسیٰ کے پاس سارے انبیاء معذرت کر دیں گے اور ایک ہی جواب ہوگا، حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ اچھا مشورہ دیں گے، پہلے تو وہی حالت حضرت عیسیٰ پہ طاری ہوگی، پھر کہیں گے اے لوگوں جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، بخاری کے لفظ بھی مسلم کے لفظ بھی، ساری کائنات آدم سے لے کے آخری انسان تک جھوٹے نبوتوں کے دعوے کرنے والے، مسلمہ جیسے، تلیہ طلیحہ جیسے اور مرزا قادیانی جیسے دجال، یہ سارے اکٹھے ہوں گے، یہ بھی ساتھ چل رہے ہوں گے، ہندو بھی چل رہے ہوں گے، سکھ یہودی نصرانی، ساری انسانیت چل رہی ہوگی۔ اب آئیں گے محمد مصطفیٰ کے پاس، آنکھوں صلی اللہ ہو۔ اب ذرا جو جملہ سنانا چاہتا ہوں سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو، بخاری بھی تھے مسلم بھی، وہاں پر آ کے کہیں گے انتا رسول اللہ و خاتم الانبیاء، اور بخاری کے لفظ انتا رسول اللہ و خاتم النبیین، اور مسلم میں خاتم الانبیاء، ساری کائنات
انسانیت یہ تمہید باندھے گی، تارو پیش کرو گی کہ اے محمد مصطفیٰ تم اللہ کے رسول ہو، اور کون سے رسول؟ خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، آخری نبی، آخری نبیوں کا آخری موتی وہ آپ ہیں۔ اس لیے آپ دعا کریں تو پیغمبر کریم کہیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا آنا لہا۔ یہ تو خاتم الانبیاء کا منصب ہے، یہ ختم نبوت کے تاج والے کا یہ شان ہے، لیکن وہ بھی کیسے؟ پیغمبر کریم رونا شروع کر دیں گے۔ ادو بھی سوچی گا ہے مارکا کیا تھا میرا پیر تے میری نسبت تے پیران دا چھوڑا تے نیکان دا چھوڑا سمجھتی ہو؟ ہاں بندہ کی جتنا بے ایمان ہوئے نا پیر کامل ہونا چاہیے۔ آپ ہمیں جتنا بھی کراڑ ہوئے پیر، لیکن پیر کامل۔ انبیاء تو کوئی کامل بھی ہے، جی بولو تو کنان بچ گئی ہے، پیغمبر دا پتر نہیں بچا۔ تو 14ویں صدی دے پیران دے پتران پیا پیجندے ہیں، اس دا پیو آکے پیر ہے، اس دا فلانا آکے بڑا چنگا ہے۔ اللہ فرمایا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت۔ یہودی نہ بنو، یہودی بھی نہیں آدھے ہوندے ہیں کہ اے اسی صاحبزادے ہیں تے ساڑھا پیو دادا بڑا پہنچا ہویا آئی، لہذا ساڑھا جڑا کرتوت بھی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ فرمائے اور پیو دادا تے توڑا چنگائی تے گزر بھی کی ہے۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت۔ تسی کیڑی سے آؤ تسا اپنی کوشے پیش کر، یہ پیو دادے علیہ کمائیاں تے نہ کماؤ، تسی کے کیتے تسی پیش کرو۔ جو ہے نا پیغمبر کریم رومن لگ رہے سبحان اللہ، ساری دنیا بے کھڑا لی تے فرمایا میں روندہ 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 تے اللہ کو سجدے دی اجازت منسا۔ کس دی؟ سجدے دی۔ یہ تادہ پیرہ کہ اللہ نہ رس پی ہے، اللہ کے پچھو وضع حاطب دی آواز آئی کی تے منا رہے آئے نا میرا سونا میرے کو رس نہیں۔ اس تا پوری خدا نو اسی آسے اللہ فرمائے ما قدر اللہ حقا، اور مشرک نو خدا دی قدر آئی نہیں سکتی۔ پیغمبر کریم رو رہے ہیں، فرمایا اے جملہ ذرا غور نہ سننا، ساری کائنات دیکھنے والی اور پیغمبر محمد مصطفیٰ سجدہ کرنے والے فرمایا ثم یفتح اللہ علیہ من محامدہی، پھر اللہ مجھے ایسی تسبیحاں اس وقت بتائے گا جو اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں ہوں گی۔ اب تو سجدے میں پڑھتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تسبیحاں نہیں ہوں گی، ایسی تسبیحات اللہ میرے القاء کرے گا جو پہلے میں نے کبھی مجھے بھی معلوم نہیں ہوں گی، اور میں وہ تسبیحاں پڑھتا رہوں گا۔ دنیا کے اعتبار سے کئی دنوں کا سجدہ ہوگا، کئی دنوں کا سجدہ، اور فرمایا وہ سجدہ کرتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ فرمائیں گے ارفع راسکا، میرے محبوب اپنا سر اٹھاؤ۔ اب جملہ سننا ہے، سل کیا معنی؟ بول کیا معنی؟ سل مانگ میرے پیغمبر تو تجھے دیا جائے گا۔ اللہ نے بتلا دیا لوگوں، ساری کائنات کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ آخری سجدہ دربار الہی کا کر کے بھی اٹھیں گے تو حکم ہوگا سل، مطلب کیا ہے؟ میرے پیغمبر حالے بھی منگتا تو ہے تے داتا میں، تیرا کام سل مانگنا ہے اور دینے والا کون ہے؟ سل توتا
شفاعت تو شفا اب شفاعت کر تیری شفاعت میں قبول کروں گا لیکن شرط ہے کسی مشرک اور کسی بدعتی کی سفارش نہ کرنا